السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 560 سورہ الاحزاب آیات 59 to 68۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، 8ویں رکوع کا آغاز، آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر اپنی چادروں کا کچھ حصہ، ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، اور تکلیف نہ دی جائیں، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ لئن لم ینتہی المنافقون، اگر منافق باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینۃ، اور جھوٹی خبریں پھیلانے والے مدینہ میں، لنغرینک، ہم آپ کو ان کے خلاف کھڑا کر دیں گے یا مسلط کر دیں گے، بہم، ان پر، ثم لا یجاورونک فیہا، پھر وہ اس مدینہ میں آپ کے پڑوس میں نہیں رہیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑے لوگ، ملعونین، وہ لعنت کیے گئے ہیں، اینما ثقفوا، جہاں بھی پاؤ انہیں، اخذوا، پکڑ لیجئے، وقتلوا تقتیلا، اور قتل کر دیے جائیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں میں گزری، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ کی سنت کو تبدیل ہونے والا۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وَمَا يُدْرِيكَ، اور آپ کو کیا معلوم، لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، شاید کہ قیامت ہو قریب، ان اللہ لعن الکافرین وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، بے شک اللہ نے لعنت فرمائی کافروں پر اور تیار کی ان کے لیے بھڑکتی آگ، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، یقولون، کہیں گے، یا لیتنا، کاش کہ ہم نے، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، فرما برداری کی ہوتی اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی، وقالوا، اور کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، بے شک ہم مانتے رہے اپنے سرداروں اور بڑوں کی باتیں، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، پس انہوں نے گمراہ کر دیا ہمیں راہ سے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتِہِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، ان کو دگنا عذاب دیجئے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پہ بہت بڑی لعنت بھیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے موافقت کی بنا پہ ایسا یہ مشورہ پسند آیا کہ آسمان سے قرآن کریم بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بذریعہ وحی یہ حکم جاری فرما دیا گیا کہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے یہ حکم لاگو کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا النبی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک،
آپ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے، وبناتی کا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وبناتی کا، ایک مسئلہ اور یہاں پہ حل ہو گیا۔ ہمارے بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضور کی باقی بیٹیوں کو آپ کی بیٹیاں تسلیم نہیں کرتے۔ یہ امت کے اندر اختلاف ہے، ایک جماعت، ایک گروہ کے اندر۔ قرآن کریم و بناتی کا لفظ استعمال فرما کے اس ابہام کو دور فرماتا ہے، شک شبے کی گنجائش کوئی نہیں، کیونکہ بنات لفظ کم از کم 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر 3 سے اوپر اگر 2 بھی بیٹیاں ہوں تو وہاں پہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہونا تھا۔ یہ جمع کا صیغہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ حضور کی 3 سے زیادہ بیٹیاں تھیں۔ اور صحیح احادیث کا مطالعہ کیجیے یا کتب سیرت کا مطالعہ کیجیے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اس سے چھوٹی آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، پھر ان سے چھوٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھی، پھر ان سے چھوٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سیدہ زینب کا نکاح اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہی ابو العاص کے ساتھ ہو چکا تھا، پرانے زمانے کی بات ہے۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے کچھ مہینے پہلے آپ کی جو 2 بیٹیاں تھیں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، ان کے نکاح آپ کے چچا زاد بھائیوں سے ہوئے تھے، عتبہ اور عتیبہ ان کا نام تھا، وہ ابو لہب کے بیٹے تھے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی تو ابو لہب نے حضور کی دشمنی کے اندر رخصتی سے پہلے ہی سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کو گھر بیٹھے طلاق بھجوا دی تھی۔ یہ ایک دشمنی لی تھی اس نے حضور کی بیٹیوں کو گھر بیٹھے طلاق بھجوا کے، لیکن یہ اللہ کی منشا تھی کہ ہوں میرے پیارے نبی کی بیٹیاں اور ابو لہب جیسے بدترین کافر کے گھر جائیں بھی کیوں کر۔ اس لیے حضور کی یہ 2 بیٹیاں جو تھیں حضرت رقیہ کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ جب سن 2 ہجری میں میدان بدر پیش آیا ہے، اسی دوران سیدہ رقیہ کی رحلت ہو گئی، اور اسی سبب حضرت عثمان بدر کی جنگ میں شامل نہیں ہو سکے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی لڑ کے واپس مدینہ شریف آئے تو تب تک حضرت رقیہ کی تدفین ہو چکی تھی، اور حضور بڑے انہماک کے ساتھ احباب کو دیکھ رہے تھے جو لوگ استقبال کے لیے مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے۔ حضور مبارک فتح کی وصول تو فرما رہے تھے، لیکن آپ کی نظریں کچھ اور ڈھونڈ رہی تھی، تو آپ نے پوچھا سبھی لوگ آئے ہو، مجھے نہ میرا عثمان نظر آ رہا ہے نہ میری رقیہ نظر آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے بتایا آپ کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ حضور نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے رقیہ کی قبر پہ لے جائیے۔ جب حضرت رقیہ کی قبر پہ گئے، سیدنا عثمان غنی بھی کھڑے تھے، پشیمان تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ فرمایا عثمان کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے حضور جو ایک پہچان تھی، جو ایک معرفت پہلے تھی کہ میں جاتا تھا مدینہ کی گلیوں سے تو لوگ آپ کی نسبت سے کہتے تھے وہ دیکھیے رسول اللہ کا داماد جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ میرا تعارف ختم ہو گیا ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رقیہ فوت ہو گئی، عثمان ہم اپنی بیٹی ام کلثوم آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ پھر 3 سال کا مختصر سا عرصہ گزرا، حضرت ام کلثوم کی بھی رحلت ہو گئی۔ اب تاریخ پھر اپنا آپ دہراتی ہے، پھر وہی مدینہ کی قبرستان کا منظر ہے، حضرت ام کلثوم کی قبر ہے، ایک جانب سرور کونین کھڑے ہیں، ایک طرف حضرت عثمان کھڑے ہیں۔ حضرت عثمان پھر رو رہے ہیں تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عثمان کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور وہی جو نسبت اور وہی جو معرفت اور تعارف آپ کے ساتھ دوبارہ بحال ہوا تھا اب پھر ختم ہو گیا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے عثمان اللہ کی عزت کی قسم اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی وہ یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی
محمد آپ کے نکاح میں دیتے جاتے تو کائنات کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ واحد وہ انسان ہے پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں واحد حضرت عثمان کی شخصیت وہ ہے کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ باقی پوری دنیا کے اندر حضرت آدم سے لے کے حضور تک یہ مثال نہیں ملتی کہ کسی شخص کے نکاح میں یکے بعد دیگرے کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ تو سرور کائنات کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم تھی، چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کا نکاح حضور نے سیدنا علی المرتضی کے ساتھ پڑھا دیا۔ تو ایک تو یہ جو مبہم بات ہے اس کو شک شبے کو دور کر لیجئے، حضور کی ایک نہیں سرکار کی 4 بیٹیاں تھی، میں نے نام اور ان کے مختصر حالات زندگی آپ کو نوٹ کروا دیے ہیں۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یہاں مومنوں کی عورتوں سے مراد صرف مومنوں کی بیویاں نہیں بلکہ ہم سے ریلیٹڈ جتنے خواتین کے رشتے ہیں، یعنی ایک مرد کی بیوی بھی ہوتی ہے، ماں بھی ہوتی ہے، بہنیں بھی ہوتی ہیں، بھتیجیاں بھی ہوتی ہیں، بھانجیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ جملہ تمام خواتین اس میں شامل ہو گئی کہ آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، ان خواتین کو آپ تاکید فرمائیے کہ اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں اپنے سروں سے نیچے کی طرف لٹکا لیں۔ فتنوں کا دور ہے، غامدی صاحب کو اللہ ہدایت نصیب فرما دیں، آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ وہ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہے جناب غامدی صاحب، وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنی من تبعیض کے لیے ہے، چادر کا کچھ حصہ اوڑھ لیجیے۔ اس لیے ایک لڑکی اگر صرف وہ اسکارف لے لیتی ہے یا اچھے سے دوپٹہ لے کے بال سمیٹ لیتی ہے تو یہی پردے کا مفہوم ہے۔ یہ غامدی صاحب ٹی وی چینلز پہ آ کے، سوشل میڈیا پہ آ کے یہ پردے کی تعبیر بیان آج کل فرما رہے ہیں، اور نوجوان نسل بڑی تیزی کے ساتھ اس فتنے کا شکار ہے۔ آپ اگر عقلی اعتبار سے پوچھیں گے، اصولی اعتبار سے پوچھیں گے تو پھر بھی اللہ کرے ہمارے ایسے نام نہاد مفسرین جو قرآن کریم کی تفسیر اپنی منشا کے مطابق کرتے ہیں ان کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یدنین، لٹکا لیں، یدنین۔ اب یہ جو ادنا یدنا ہے، اس علا جو صلہ آگے آ رہا ہے علیہن، ادنا کا مطلب ہوتا ہے جیسے قرآن کریم نے فرمایا وجن الجنتین دان، دان لفظ وہاں پہ بھی ہے، سورہ رحمان میں پڑھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نیچے کی طرف وجن الجنتین، 2 باغات ایسے، ان کے درخت، ان کے پھل، ان کے پتے، ان کے سائے یوں کر کے لٹکے ہوں گے۔ اب سمجھیے نا اصولی اعتبار سے اس کا مفہوم کہ پردہ کس کو کہا جاتا ہے، باقی دلائل بعد میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 تو ادنا یدنا کا مطلب یہ ہے کہ لٹکا دینا۔ دوسرے نمبر پہ علیہن، یہ جو لفظ علا آیا ہے یہ اوپر کے لیے آیا ہے۔ یدنین علیہن کا صاف مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے دوپٹے کو پکڑ کے بال کور کر لیے یا اسکارف کی صورت میں اپنا حجاب لے لیا۔ یدنین علیہن یہ تو گرامر کے اعتبار سے بھی الفاظ صاف مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یدنین علیہن کہ سر کے اوپر کی طرف سے جب چادر کو نیچے گرائیں گے تو چہرہ آٹومیٹک پردے کے اندر ڈھانپا جائے گا۔ نمبر 1 یہ جو ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چادروں کا اہتمام کر لے۔ دوسرا، اگر چہرے کا پردہ غامدی صاحب کی تفسیر کے مطابق نہ ہوتا تو پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تاکید فرمائی ہے کسی سے نکاح کرنے سے پہلے اس کو 1 دفعہ دیکھ لیا کرے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، آپ کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں کہ چہرے کے علاوہ بس اس کے ہاتھ آپ دیکھ لیں، آپ اس کے جسم کو دیکھ لیں تو یہ کیا کافی ہے؟ بندہ کہے گا نہیں جی چہرہ دیکھوں گا، پتہ چلے گا کیسی صورت ہے پھر نکاح کروں گا۔ وہ ایک انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، فرمایا خیریت تھی بھائی، بڑی مہندی شہندی لگائی ہوئی ہے۔ عرض کرنے لگے، حضور نے کہا کہ اچھا بھائی
इतनी जल्दी थी, हमें भी नहीं बुलाया, तो कहाँ निकाह किया है? हुजूर अपने कबीले में, बरादरी में अंसारी एक औरत थी, उससे किया है। आपने फरमाया देखा था पहले? कहने लगे नहीं देखा। फरमाया देख लिया करो, अंसार की औरतों की आंखों में अक्सर कोई नक्श होता है, तो इसलिए देख लिया। अब ये सही हदीस है, और इस हदीस मुबारका से आप मेरे मफहूम को समझ गए होंगे कि हुजूर ने भी पर्दे की यही ताबीर फरमाई कि चेहरा औरत का ढांपा होना चाहिए। फिर जब किसी लड़की से निकाह की जरूरत आए तो पर्दा हटा के एक दफा लड़के को लड़की दिखा देनी चाहिए। तो इसलिए हुजूर ने भी चेहरे के पर्दे का, तीसरी दलील जो सूरह नूर में हजरत आयशा वाला वाकया हम पढ़ के आए हैं, वहां के लफ्ज आपको याद होंगे। वहां के लफ्ज क्या है? ये सूरह अहज़ाब सन 5 हिजरी में नाजिल हुई, सूरह नूर सन 6 हिजरी के तकरीबन दरमियान से भी बाद के आखिरी अवाखिर में नाजिल हुई है। हजरत आयशा के अल्फाज आपको याद होंगे, मैंने वाक़या इफ्क की तफसील में नोट करवाया था। सैयदा आयशा जब रात को वो काफिला चला गया, गलती हो गई, तो सैयदा आयशा इंतजार करती वहीं लेट गई। तो हजरत सफवान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, चूंकि हुजूर ने उनकी ड्यूटी लगाई थी पीछे कोई गिरा पड़ा सामान हो या कोई भूला भटका हमारा मुसाफिर हो उसको ले आइएगा। तो हजरत सफवान ने जब सैयदा आयशा को देखा तो फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऊंची पड़ा। सैयदा फरमाती है मैंने जब मेरे कानों में सफवान की आवाज आई, मैंने फटाफट उठ के तो अपना पर्दे से मुंह ढांप लिया। वजह यह है कि सफवान इससे पहले मुझे देख चुके थे, पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले। तो सैयदा आयशा की ये हदीस मुबारका भी इस बात की दलील है कि पहले चेहरे का पर्दा नहीं होता था। ये जो सूरह अहज़ाब सन 5 हिजरी में नाजिल हुई है, इसके बाद चेहरे का पर्दा शुरू हो गया। ये तो कुछ उसूली दलाइल थे, नकली दलाइल थे। फिर सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो इसकी तफसीर फरमाते हैं। किसी ने सवाल किया ये जो युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, इसका क्या मतलब है? सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाने लगे इसका मतलब ये है कि खवातीन अपने हिजाब को, ये जो जलाबीब कहते हैं, ये नीचे वाले दुपट्टे के ऊपर एक्स्ट्रा एक चादर का नाम है। ये हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तफसीर है। अफसोस और अलमिया ये है कि हमारे नौजवानों को सहाबा की तफसीर समझ नहीं आती, जो आज गामदी साहब की तफसीर के पीछे पड़े हुए हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इसकी तफसीर ये फरमाई है कि अपनी ओढ़नियों को खवातीन अपने सर से नीचे की तरफ, ये हमारे जो पख्तून अहबाब हैं इनके हाँ वो जो टोपी बुरके का रवाज, कभी हमारी बुजुर्ग खवातीन भी वही इस्तेमाल किया करती थी। वो तो बस ये भी एक अलमिया है हमारे लिए कि जिद्दत के साथ हमारे बुरके भी फैशनेबल हो गए हैं। जिद्दत के साथ हमारे बुरके भी जो है वो जिस्मों के साथ चिपके नजर आते हैं और पर्दे का कॉन्सेप्ट ही हम खत्म कर चुके हैं। वगरना वो जो हमारी बूढ़ी खवातीन, अभी भी मैं ये पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जाता हूँ तो वहाँ आज भी रवाज आम है। ये डीजी खां के इलाके में कोई एक औरत भी टोपी बुरके के बगैर नहीं जाती। खैबर पख्तूनख्वा में चले जाइए, वहां पे भी उनका सिविलाइजेशन यही है। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने जो तफसीर फरमाई वो यही समझ आती है, ऊपर की तरफ से अच्छे तरीके से अपने जिस्म, अपने चेहरे को ढांप ले। और फिर उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। फरमाया यूं करके सारे चेहरे को ऊपर ढांप के ना, ये आंख का थोड़ा सा हिस्सा, बिल्कुल इस तरह आंख का थोड़ा सा हिस्सा सिर्फ राह देखने के लिए खातून नंगा रखे, बाकी सारे चेहरे को पर्दे से ढांप के रखे। ये हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना की तफसीर करते हैं। अब एक दलील मैं आपको और देता हूँ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब ये पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, हम खवातीन ने कितना अमल किया, कितना अमल किया। आज तो तावीलें पेश करते हैं ना, हमारी नौजवान बच्चियां भी तावीलें पेश करती हैं, वो जी पर्दा तो दिल का होना चाहिए, बस वो नई रोशनी के नाम पे माहौल ऐसा हो गया, पर्दा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं जब ये हुक्म नाजिल हुआ, मदीना की तमाम औरतों ने अपनी काली चादरें अपने सरों के ऊपर से यूं ओढ़ ली थी, चल रही होती थी, ऐसा मालूम होता कि इनके सरों पे कव्वे बैठे हैं। अब ये जो अल्फाज हैं, खवातीन जा रही होती थी, उनके सरों पे कव्वे बैठे हैं, ये साफ इस बात को जाहिर करते हैं कि खवातीन वही बुरका इस्तेमाल करती थी इस हुक्म के बाद। उसी तरह अपनी चादर को पूरे का पूरा अपने ऊपर सर की तरफ से गिरा के अपने वजूद को कवर कर लेती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान में और पेशावर सरहद में
اور یہ ڈی جی خان کے بعد علاقوں میں آج بھی وہ رواج، اور دیہاتی علاقوں میں بھی وہ ٹوپی برقعے کا ایک رواج آج بھی الحمدللہ موجود ہے، جو پتہ چلتا ہے جس کے سبب نہ جسم کے خد و خال نمایاں ہوتے ہیں، نہ چلنے کے انداز نمایاں ہوتے ہیں، اور نہ چہرہ ننگا ہوتا ہے، نہ ہاتھ ننگے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری خواتین کو پردے کا حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے ہے کہ ان کی پہچان ہو، یہ کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ پہچان ہے۔ اب آپ یہاں پہ جب حقوق نسواں کا رونا رویا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ مرڈر ہو رہے ہیں، یہاں پہ ریپ کے سین ہو رہے ہیں، یہاں پہ خواتین کا استحصال ہو رہا ہے، تو وہاں پہ ہم گزارش یہی کرتے ہیں، یہی گزارش ہم کرتے ہیں کہ آپ گناہ کی دعوت نہ دیجئے، آپ حسن کا بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلیے۔ یہ قرآن کریم نے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہے، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ آپ خود انصاف سے بتائیے گا، ایک لڑکی کھلے بالوں سے میک اپ کر کے ہیل پہن کے اور کیپری پہن کے باہر نکلے گی، کیا لوگ اٹریکٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس کی نسبت ایک لڑکی وہ سر سے پاؤں تک سراپے حجاب بن کے شرم و حیا کا پیکر بن کے نکلتی ہے، تو پھر آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ کسی کو جرت کیوں کر ہوگی۔ دیکھنے والا بھی سمجھ جائے گا یہ کسی غیرت مند باپ کی بیٹی ہے، یہ کسی غیرت مند شوہر کی بیوی ہے، یہ کسی غیرت مند بھائی کی بہن ہے، اور یہ کسی غیرت مند بیٹے کی ماں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پہلے ہوا ہے، ضمناً ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں نے کچھ دن پہلے یہ مشرق سائنس کالج میں بھی خواتین کا بہت بڑا اجتماع تھا آج کے دن، منگل والے دن، تو میں نے وہاں پہ بھی گزارش کی تھی، مختلف اسکالرز وہاں تشریف لائے تھے، تو میں نے وہاں پہ بھی یہ گزارش کی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پیچھے جا رہی ہیں اور ساتھ حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے۔ اچانک سرکار نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے سیدہ آ رہی تھی، ان کے پیچھے حضرت علی آ رہے تھے، تو حضور ٹھہر گئے، رک گئے، فرمایا بیٹا اچھی بات نہیں کہ آپ خامند کو اپنے پیچھے چلا رہی ہیں، اچھی بات یہ ہے کہ بیوی خامند کی اقتدا کرے، خامند کے پیچھے پیچھے بیوی چلے۔ تو سیدہ فرمانے لگی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، بابا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مجھے اپنے خامند کے پیچھے چلنا چاہیے، لیکن میں علی کو اپنے پیچھے اس لیے چلا رہی ہوں، جب میں چلتی ہوں تو پاؤں کے نشان زمین پہ بنتے ہیں، میں نے علی سے کہا ہے میرے قدموں کے نشانوں پہ آپ قدم رکھتے آئیے تاکہ آپ کے قدموں کے نشانوں سے میرے نشانات مٹ جائیں، کہیں فاطمہ کے قدموں کے نشانوں پہ بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ آپ اندازہ کیجئے پردے کا اہتمام حضور کی بیٹیاں اور بیویاں کیسے کرتی ہیں۔ اور جب آپ کی رحلت ہوئی تھی، آپ نے جو وصیت حضرت علی کو فرمائی تھی، ان میں ایک وصیت یہ تھی، علی میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا اور میرے جنازے کے اوپر کفن کے بعد مختلف جھاڑیاں رکھ دینا میری چارپائی کے اوپر، تاکہ فاطمہ کی میت کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ یہ مفہوم سمجھا تھا امہات المومنین نے، اور پردے کا یہ مفہوم سمجھا تھا میرے نبی کی بیٹیوں نے اور مومنین کی عورتوں نے۔ اللہ ہماری خواتین کو یہ سمجھ نصیب فرما دے۔ اور مقصد کیا ہے اس ساری گفتگو کا؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں یہ شریف زادیاں ہیں، یہ غیرت مند گھرانے سے بلانگ کرتی ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ ہمیشہ سے بخشنے والے مہربان ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اگر یہ لوگ نہ باز آئے جو منافق ہیں اور یہ جو دلوں میں روگ لیے پھرتے ہیں، چھیڑ خانی کرتے ہیں خواتین کے ساتھ، اگر یہ باز نہ آئے۔ آپ کو پتہ ہے ایک واقعہ ہوا تھا پردے کے حکم کے بعد مدینہ شریف میں، واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک مسلمان خاتون نے، یہ جیسے گھر کے دانے وغیرہ منڈیوں میں جا کے فروخت ہوتے ہیں، ایک مسلمان خاتون نے گھر کے کچھ سامان منڈی میں جا کے بیچا، پردہ پورا کیے ہوئے تھی، یہ جیسے ابھی میں نے تفصیلات بتائی ہیں۔ جو پیسے ملے اس نے سوچا بازار سے جاتے اپنے لیے کوئی زیور خرید جاؤں، اور مدینہ پاک میں سنیاروں کا کام سارے کا سارا یہودیوں کا تھا، سارے سنیارے یہودی تھے مدینہ شریف میں جب حضور وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں۔ جب یہ مسلمان خاتون پردے میں لپٹی اس یہودی سنیارے کی دکان پہ جا کے بیٹھی
تو انہوں نے ایک شرارت کی. اس آدمی نے جو کاؤنٹر پہ بیٹھا تھا، اس نے اپنے ملازم کو آنکھ ماری، اشارہ کیا. اس نے جا کے مسلمان عورت کا وہ جو پردہ تھا، چادر تھی، حجاب تھا، وہ پیچھے سے کیل کے ساتھ باندھ دیا. اب یہ مسلمان عورت جب زیور لے کے واپس اٹھنے لگی تو اس کیل کے ساتھ اٹکنے کی وجہ سے اس کا پردہ اتر گیا. اس کا چہرہ یہودیوں نے دیکھ لیا اور یہ یہودی ہنسنا شروع ہو گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا اٹھا لیا تھا. حضور نے غیرت پہ کمپرومائز نہیں کیا. یہ کینکا والے ایسے نہیں نکلے تھے مدینہ شریف سے، ان کو ڈنڈے مار کے نکالا گیا تھا. ان کی اس بدبختی کی وجہ سے، یہ جو انہوں نے بدتمیزی کی تھی، غنڈہ گردی کی تھی ایک پردہ دار لڑکی کے ساتھ. اور نزیر والوں کی اگر آپ مثال لیتے ہیں تو انہوں نے بھی بدعہدی کی تھی. یہ پہلے نکلنا چاہتے تھے، حضور نے 10 دن کی وارننگ دی تھی. انہوں نے حضور کے لیے قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا تھا. سرکار ہماری گلی سے گزری ہے، جب سرکار گزرنے لگے اوپر سے انہوں نے چکی کا ایک بہت بڑا پارٹ تھا پتھر کا، وہ رکھا ہوا تھا، حضور پہ گرانا چاہا. وہ بدریہ وہی اللہ نے حضور کو مطالعہ فرما دیا. سرکار نے پھر فرمایا نکلو یہاں سے. الٹیمیٹم دے دیا گیا 10 دن کے اندر مدینہ چھوڑ کے چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے. اب عبداللہ بن ابی ان کو کہنے لگا جانے کی ضرورت نہیں، میں 2000 فوجی تمہیں دیتا ہوں تو لڑو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ضرورت ہے، یہ ہماری جائیدادیں ہیں، ہماری وراثت ہے، ہم کیوں چھوڑ کے جائیں، یہ کل کے آنے والے ہیں مہاجر. تو یہ نزیر والے اٹک گئے. ٹھیک ہے ہم لڑتے ہیں، لیکن مزے کی بات کہ جب مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ پھر کیا 10 دن کا الٹیمیٹم دینے کے بعد، تو پھر نہ عبداللہ بن ابی آیا نہ اس کا 2000 فوجی آیا. یہ اکیلے مار کھانے پہ مجبور ہوئے اور ان کو مار مار کے مدینہ شریف سے پھر نکال دیا گیا تھا. یہ یہودی اس طرح جلا وطن ہوئے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافق باز نہ آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ باز نہ آئے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور یہ جو مدینے میں مسلمان خواتین کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، یہ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان پہ مسلط کر دیں گے، ان کے خلاف آپ کو کھڑا کر دیں گے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا، پھر یہ مدینہ میں آپ کے ہمسائے نہیں رہیں گے. مطلب کیا، یہ یہاں سے دفع کر دیے جائیں گے. الا قلیلا، مگر جو ذمی بن کے یہاں رہنے پہ مجبور ہوئے. ملعونین، لعنت کی گئی اسلام کے احکامات کو جھٹلانے والوں کے اوپر. اینما سکیفو، جہاں پہ بھی پاؤ ان کو، اخذو، پکڑ لو اللہ کے حدود کی پامالی کرنے والوں کو. وقتلوا تقتیلا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تاکہ عبرت ہو آج کے بعد ہم نے اسلام کے خلاف سازش نہیں کرنی. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے چچا ایک جھنڈا لے کے جا رہے تھے. میں نے پوچھا چچا خیر ہے کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے یہ حضور نے مجھے جھنڈا دیا ہے اور فلاں قبیلہ سے ہمیں رپورٹ آئی ہے کہ وہاں ایک آدمی نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے. حدود اللہ کو پامال کی ہے، اللہ کے حکم کو ٹکرا ہے. جس کے ساتھ باپ کا نکاح ہو جائے وہ باپ کی مدخولہ ہو، بیٹے کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ شرعی قانون ہے. اس آدمی نے چونکہ شریعت کا مذاق اڑایا تھا تو حضور نے ایک بندے کو باقاعدہ حضرت براء بن عازب کے چچا کو بھیجا تھا، جا کے اس کے ٹوٹے کر دو، قتل کر دو اور اس کا مال لے کے واپس مدینہ آ جاؤ. تو اس لیے فرمایا انہیں پکڑو وقتلوا تقتیلا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو قتل کر دو. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی یہ سنت پہلے بھی جاری تھی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ کبھی بھی اللہ کی سنت کو تبدیل ہونے والا نہیں پائیں گے. یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے متعلق. سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قیامت کی ہم تیاری کریں. فرق ہے نا، کچھ تیاری کے لیے بھی سوال کرتے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے ایک بندے نے آ کے پوچھا حضور متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور فرماتے ہیں قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کرتا ہے حضور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے میرے دل میں. فرمایا پھر یاد رکھو قیامت والے دن جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. یہ ایک اور انداز ہے. یہ کفار اس اینگل سے قیامت کا نہیں پوچھتے تھے، جیسا کہ سورہ اعراف کی 187 نمبر آیہ مبارکہ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. سورہ طٰہٰ کی 15 نمبر آیہ مبارکہ میں یہ مضمون گزر چکا ہے. سورہ نمل کی 66 نمبر آیہ مبارکہ میں یہ مضمون پہلے گزر چکا ہے. آگے چل کے سورہ نازعات کے اندر اور سورہ ملک کے اندر بھی یہ مضمون گزرے گا. یہ لوگ قیامت کے متعلق اس لیے پوچھتے تھے کہ حضور کو خبر نہیں ہوگی اور ہم مذاق اڑائیں گے کہ ان کو کچھ نہیں پتا. یہاں پہ بھی فرمایا
फरमाया आपसे क़यामत के मुतालिक पूछते हैं, कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, आप फरमा दीजिए इसका इल्म अल्लाह के पास है। वमा युदरीका लअल्ल साअत तकूनु करीबा, मेरे महबूब आपको क्या पता क़यामत कितनी करीब हो। इन्नल्लाह लअनल काफिरीन वअद्द लहुम सईरा, अल्लाह ने लानत फरमाई है क़यामत जुटलाने वाले काफिरों पर और उनके लिए शोलों वाली भड़कती आग तैयार फरमाई। खालिदीन फीहा अबदा, इसमें वो हमेशा रहेंगे। ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा, नहीं वो पाएंगे अपना कोई दोस्त और ना ही मददगार। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम, अल्लाहु अकबर, जिस दिन उनके चेहरे उल्टे पलटे जाएंगे। कभी आपने बारबेक्यू होते देखा है, एक तरफ से गोश्त को सेंक दिया जाता है, पक जाता है, फिर हम सीखों को रुख चेंज कर देते हैं, ग्रिल को बदल देते हैं दूसरी तरफ, ताकि हर तरफ से वो अच्छी तरह रोस्ट हो जाए। क़यामत वाले दिन कुफ़ार के चेहरों को इस तरह जहन्नम की आग में रोस्ट किया जाएगा, इस तरह भड़कती आग में जलाया जाएगा। ये पहले सूरह अंबिया की 39 नंबर आया मुबारका में हम पढ़ चुके हैं और सूरह ज़ुमर की 24 नंबर आया मुबारका में भी ये मज़मून गुजर चुका है, जो सूरह मुबारका अभी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फजर की दूसरी रकत में हमने मुकम्मल की। अल्लाह हमारे इस भाई को, बेटे को बरकत से नवाजे। ये हमें तरतीब से कुरान करीम नमाज की हालत में सुना रहे हैं। तो आज सूरह ज़ुमर हमने मुकम्मल किया है। सूरह ज़ुमर की 24 नंबर आया मुबारका में भी ये उन्वान आएगा कि लोगों के चेहरों को आग में किस तरह जलाया जाएगा। इसी तरह सूरह वनशक्कल कमर जो है उसकी 48 नंबर आया मुबारका जो है, वहां पे भी यही उन्वान है कि अल्लाह फरमाते इनके चेहरों को पलट पलट के आग के अंदर फेर फेर के जलाया जाएगा। यक़ूलून, कहेंगे, या लैतना, हाय काश, अतानल्लाह व अतानर रसूला, हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की। ये समझिए ये गैस पेपर है। क़यामत को जो इम्तहान होना है ये एडवांस हमें बताया जा रहा है कि ये हसरतें वहां पे होंगी, ये अफसोस होंगे। दुनिया में गनीमत समझो, इंसानों को तैयारी कर लो। क़यामत को जब आग में अल्टे पलटे जाएंगे फिर कहेंगे हाय बर्बादी, काश हमने अल्लाह की बात मानी होती, अल्लाह के रसूल की बात मानी होती। वक़ाल, और कहेंगे रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना, अल्लाह हमसे भूल हो गई, हम अपने बड़ों की मानते रहे, हम अपने बड़ों की मान, हम ये कह के जुटला दे भाई हमारे बाप दादा ने ये मसले नहीं सुने तो हम क्यों इन पे अमल करेंगे, ये कह के अपने बड़ों की बातों में आके हम दीन को जुटलाते रहे, अपने बड़ों की और अपने सरदारों की मानते रहे। फाज़ल्लून सबीला, उन्होंने हमें रास्ते से गुमराह कर दिया। रब्बना, अब बद्दुआ देते हैं, अब बद्दुआ देते हैं। दुनिया में उनको अपना आइडियल बनाया हुआ है जी, जो ये कहेंगे वही मानेंगे। दीन के मामले की बात कर रहा हूं। क़यामत को बद्दुआ देंगे, क्या कहेंगे, रब्बना, हमारे परवरदिगार, आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, अल्लाह अगर हमें एक मरतबा अजाब मिल रहा है इनको 2-2 मरतबा अजाब दे, क्योंकि इन्होंने हमें गुमराह किया, इन्होंने हमें दीन नहीं समझने दिया। वलअनहुम लानन कबीरा, अल्लाह इन पे बहुत बड़ी लानत फरमाइए। इस दुआ के साथ आज का सबक मुकम्मल फरमा लीजिए। कल बशर्ते जिंदगी और सेहत सूरह अहज़ाब का आखिरी सबक पढ़ने की हम सआदत हासिल करेंगे। हस्बे मामूल खुसूसी दुआ का भी एहतिमाम होगा। मेरे करीम मालिक अपनी रहमत से हमें अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कुरान करीम की आयत की अमली तफसीर हमें बनने की तौफीक नसीब फरमा दें। बिलखुसूस पर्दा के मुतालिक जो अहकामात आज हमने पढ़े सुने सुनाए हैं, अल्लाह करीम हमें अपनी अमली जिंदगी में अपनी खवातीन पे इन अहकामात को लागू करने की तौफीक नसीब फरमा दें। जो खवातीन सेमात करती हैं अल्लाह उन्हें भी तौफीक नसीब फरमा दें, वो अपनी कमियां कोताहियां दूर करके शरई पर्दे का एहतिमाम कर सके। हम अपनी सुबह का आगाज अल्लाह की तौफीक से फहमुल कुरान जैसे अजीम अमल से करते हैं। इसकी बदौलत मेरे करीम मालिक दिन के बाकी मामलात में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने की खैर बरकत हम पर, हमारे अहले खाना, कारोबार और दीगर मामलात पर वारिद फरमा दे। धुंध और मौसम की शिद्दत के असरात के पेश नज़र घरों से निकलने वाले मुसाफिरों को अल्लाह खैर सलामती से मंजिल मकसूद तक पहुँचाए और खैर आफियत से शाम अपने बीवी बच्चों में वापस आना नसीब फरमा दे। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा नसीब फरमा दे। जो नरीना औलाद के आरज़ूमंद हैं मेरे करीम मालिक उन्हें नेक और साले बेटे नसीब फरमा दे। जो मकरूज हैं अल्लाह उनके कर्ज दूर फरमा दे। जो माली मुश्किलात का शिकार हैं अल्लाह करीम गैब से हमारी इमदाद फरमा दे और हमारे दुनिया से
جانے والوں کی کامل بخشش اور مغفرت فرما۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923525202070 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔